تو اللہ سے مدد مانگنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جہاں استعانت اللہ کی بارگاہ میں ہے، جہاں پر مدد مانگنا اللہ سے ہے، وہاں پر ہم نے مدد مانگی تھی، اور اس آخری سورے میں ہم اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، جسے استعاذہ کہا جاتا ہے۔ پرابلمس سے دوری اختیار کرنے کے لیے، یا پرابلمس کو دور کرنے کے لیے، یا بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ہی تاکید ہے کہ انسان اس سورے کی تلاوت کرے، اور خصوصی طور پر شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سورے کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ آل اللہ۔ سلسلہ تفسیر قرآن کی یہ دوسری کڑی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الناس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ ناس مکی سورہ ہے، جس میں 6 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا آخری سورہ ہے، جس سورے پر قرآن مجید کے سوروں کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ حمد میں بسم اللہ کی تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ ہم بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، اور اسی طرح سورہ حمد کی آیتوں میں جب وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جہاں استعانت اللہ کی بارگاہ میں ہے، جہاں پر مدد مانگنا اللہ سے ہے۔ تو آخری سورہ اس پہلے سورے سے کنیکٹڈ ہے، آخری سورہ پہلے سورے سے مل جاتا ہے، یوں کہ وہاں پر ہم نے مدد مانگی تھی، اور اس آخری سورے میں ہم اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، جسے استعاذہ کہا جاتا ہے۔ پناہ مانگنا، سیکنگ ریفیوج، یہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے اور ممکن ہو سکتا ہے۔ تو سورہ کی تلاوت کا شرف جو حاصل کرتے ہیں، اور ان کی تاکید کی گئی ہے کہ سورے کو پڑھا کریں، خصوصی طور پر پرابلمس سے دوری اختیار کرنے کے لیے، یا پرابلمس کو دور کرنے کے لیے، یا بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ہی تاکید ہے کہ انسان اس سورے کی تلاوت کرے، اور خصوصی طور پر شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سورے کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ معوذتین کی تلاوت کرتے ہیں نماز وتر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ یعنی وہ نماز وتر جہاں سورے پڑھے جاتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ اس نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بیسک جو کانسیپٹ ہے اس سورے کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے۔ مکمل 6 آیتیں ہیں، 6 آیتوں میں پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور دوسرا تذکرہ کس سے پناہ مانگی جائے، اور تیسرا ذکر جو ہے وہ کیوں پناہ مانگی جائے، کن لوگوں سے پناہ مانگی جائے، اور آخر میں کون لوگ ہیں جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں جو مومن کے دل میں، مومن کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ۔ یعنی کمپلیٹ سورہ، مختصر سورہ ہے 6 آیتوں والا، لیکن ایک کمپلیٹ میسیج اور ایک کمپلیٹ پیغام دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس سورے کو یاد کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ سورہ ان کی نجات کا ضامن ہے۔
تو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیہ کریمہ ہے، لیکن سورہ حمد کے علاوہ سوائے سورہ توبہ یا براءت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کی پہلی آیت کا حصہ ہے، پارٹ آف دا فرسٹ آیت آف دی سورہ. جیسے ہم کہیں گے سورہ الناس قل اعوذ برب الناس، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت کا حصہ ہے. یوں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. قل کے بارے میں ہم نے سورہ کافرون میں اشارہ کیا کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا ہر لفظ اور ہر حرف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو اعوذ پناہ مانگنے کے لیے ہے، پیغمبر اسلام کے لیے یہ میسیج ہے مستقیماً، لیکن انڈائریکٹلی یا در حقیقت یہ پیغام پیغمبر اسلام کے ذریعے سے امت تک پہنچ رہا ہے کہ جب بھی تم پرابلمس میں گھر جاؤ، مشکلات میں گھر جاؤ، یا کوئی تم پر حملہ کرنے لگے یا اٹیک کرنے کا ارادہ ہو، تو جو ذات تمہیں پناہ دے سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. استعاذہ طلب کرو، پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں. ظاہر سی بات ہے پناہ مانگنے کا مطلب صرف لفظوں کو دہرانا نہیں ہے، صرف جملات کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے. پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پناہ بھی مانگے لفظی طور پر جملات کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ایکشن بھی دکھائے، عمل بھی کرے. کہ جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلاتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، جیسے اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ دریا میں سمندر میں ڈوب رہا ہو تو وہ دوسرے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے یا استمداد طلب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایکشن نہ دکھائے، اپنی طرف سے کوئی عمل نہ کرے. تو عمل در حقیقت استعاذے کے لیے مقدمہ ہے. عمل کرے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استمداد طلب کرے. وہاں بھی جہاں سورہ حمد میں استعانت کی بات کی گئی ہے، استعانت کی بات جو ہے وہ عبادت کے بعد کی گئی ہے. یعنی عبادت بندے کی طرف سے ہو، پہلے عبادت ہے پھر استعانت ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مدد سے نوازتا ہے. یا استعاذہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور خود بھی کوشش کرے. تو یہ استعاذہ کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو کبھی کبھار حملے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نازک حملے ہوتے ہیں، کمزور حملے ہوتے ہیں، ویک اٹیکس ہوتے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس وقت استعاذے کی پناہ مانگنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جب حملے اسٹرانگ ہوں، حملے چھپے ہوئے ہوں، حملے ایسے ہوں کہ جس سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو، انسان کے عقیدے کو نقصان پہنچتا ہو. ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، اور وہی بچا سکتا ہے جو جانتا ہے دلوں میں کیا گزرتی ہے، جو جانتا ہے انسان کے آنکھوں کے اشاروں کا مطلب کیا ہے. تو یہ سورہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار سے. رب کا لفظ یا رب کی جو صفت ہے اللہ کی بہت ہی بڑی صفت ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. پہلے سورے میں بھی رب کا ہے تذکرہ، الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورے میں بھی رب کا ذکر ہے، رب الناس. رب یعنی بندوں کا خیال کرنے والا، رب یعنی بندوں کی کیئر کرنے والا، رب یعنی بندوں کو ٹرین کرنے والا، رب یعنی بندوں کے رزق کا انتظام کرنے والا، رب یعنی بندوں کا خیال کرنے والا. یہ سارے معنی جو ہے
ایک لفظ میں چھپی ہوئے ہیں۔ یہ صفت وہ صفت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر مستقل طور پر یہ صفت کا ذکر ہو رب، تو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ رب الناس یعنی لوگوں کے پروردگار، سارے لوگ اللہ کے ربوبیت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ وہ رب ہے تو لہٰذا وہ بندوں کو پناہ بھی دیتا ہے، اس نے بندوں کا آسرا بھی بنتا۔ کون بندے ہیں، کون انسان ہے؟ الناس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، چاہے وہ عبادت کرتے ہوں یا عبادت نہ کرتے ہوں، سب کا رب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بندہ یاد کرے یا نہ کرے، اس کو رب کے طور پر یا اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو بندوں کا، انسانوں کا رب قرار دیا ہے۔ پہلی صفت ہے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے جس کا ذکر کیا وہ رب ہے، رب الناس۔ دوسری صفت ہے ملک الناس، اور تیسری صفت ہے الہ الناس۔ رب یعنی پروردگار، لارڈ پالنے والا، اور ملک الناس یعنی کنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بادشاہ ہے۔ اللہ اتھارٹی رکھتا ہے، اللہ کنٹرول کرتا ہے ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو، دو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ اونر ہے، اونرشپ اللہ کے ہاتھ میں ہے وتھ فل اتھارٹی۔ تو وہاں پر سورہ حمد میں رب کا تذکرہ آیا، اور سورہ حمد میں مالک کا تذکرہ آیا، یہاں بھی سورہ الناس میں ملک الناس ہے اور مالک ہونے کا تذکرہ ہے اس دنیا میں کہ اللہ مالک ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، فل آف اتھارٹی رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری صفت ہے الہ الناس۔ الہ الناس یعنی اللہ صرف اور صرف اللہ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ رب ہونے میں بھی اکیلا ہے، وہ ملک ہونے میں بھی اکیلا ہے، اور وہ معبود ہونے میں بھی اکیلا ہے۔ رب ہے تو وہ، ملک ہے تو وہ، اور الہ ہے تو وہ۔ تو 3 مرتبہ ہم نے اس پناہ مانگنے میں 3 صفتوں کا تذکرہ کیا، الگ الگ طریقوں سے، کبھی رب الناس، کبھی ملک الناس، کبھی الہ الناس۔ تو تینوں مراحل کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے بعض کامنٹیٹر نے ان مراحل کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، ورنہ اللہ کی صفات کو ہم حالات کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حالات کے اعتبار سے، سچویشنز کے اعتبار سے ان صفات کا ذکر کیا ہے جن صفات کا انسان کی اس سچویشن میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ نیاز ہوتی ہے انسان کی، اس صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ رب کا تذکرہ کیا ہے پہلی آیت کریمہ میں، پناہ مانگنے کے لیے عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو جو چیز یاد رہتی ہے وہ ماں باپ کا پالنا یاد رہتا ہے، ماں باپ کا ٹرین کرنا یاد رہتا ہے۔ نزدیک ترین جو لوگ ہوتے ہیں اس بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، پرورش کے نتیجے میں اور ان کی تربیت کے نتیجے میں۔ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ سے ہٹ کر ایک اور قوت اس کے ذہن میں آتی ہے کہ پریشانیوں میں مجھے مثلاً کوئی پریسیڈنٹ بچا لے گا، کوئی منسٹر بچا لے گا، کوئی بادشاہ بچا لے گا، جو گھر سے باہر کی منزل ہے۔ اور جو تیسری منزل ہے وہ معبود ہونے کی منزل ہے، اس لیے کہ جس کا ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے اور ہمارے درمیان ایک معنوی رشتہ بن جاتا ہے، ایک اسپریچول کنیکشن بن جاتا ہے۔ اس کنیکشن کے نتیجے میں بھی انسان اس کی طرف رخ کرتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے۔ تو پہلا مرحلہ پرورش کا ہے، جو نزدیک ترین مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کہتا قل اعوذ برب الناس۔ دوسرا بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے کہ آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہے، اس کا رخ کرتا ہے تاکہ وہ اسے بچا لے۔ اور جو آخری مرحلہ ہے وہ معبود ہونے کا، آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتا ہے پروردگار میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے، اور عبد کو معبود کے سوا کوئی اور بچا
نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات کو الگ الگ طور پر اللہ نے ذکر کر کے بتایا۔ ہر لمحے میں اگر کوئی ذات بندے کو پناہ دے سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یوں اس سورے کو ایک خاص جہت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے بارگاہ میں پناہ مانگے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو کس چیز سے پناہ مانگنے جا رہا ہوں؟ کس چیز سے میں اللہ کی بارگاہ میں ریفیوج طلب کر رہا ہوں؟ اللہ مجھے آسرا دے، اللہ مجھے پناہ دے۔ کن چیزوں سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس یعنی شر، یا تو ہم جانتے ہیں برائی، اور برائیوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کن لوگوں کی برائی سے؟ کن چیزوں کی برائی سے؟ تو یہاں اس سورے میں اور سورہ فلق میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک نازک سا فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز کے لیے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایک بڑی مصیبت ہے، ایک بڑا پرابلم ہے ہماری زندگی میں، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں پر جن چیز کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس یعنی وسپر کرنا، جسے ہم عام طور سے اردو زبان میں کہتے ہیں وسوسہ ڈالنا، انسان کے اندر شک پیدا کرنا۔ چونکہ وسواس صیغہ مبالغہ کے طور پر ذکر ہوا ہے کہ یہ وسواس کنٹینیوس چیز ہے، پے در پے دل انسان کے اندر وسوسہ ڈالا جاتا ہے، شک ڈالا جاتا ہے، کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے، شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ اور یہ بعض روایتوں میں وسواس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وسواس میں ریپیٹیشن ہے، وسواس میں دہرایا جانا بھی اس وسواس میں ذکر ہوا ہے۔ خود وسوسہ یعنی کام ہے، اور وسواس کام کرنے والے کا بھی اسی کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی من شر الوسواس، اس وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں، وسوسے کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ الخناس، خناس در حقیقت چھپی ہوئی طاقت کا نام ہے، ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو بار بار انسان کی زندگی میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یا کوشش کرتا ہے۔ خناس بعض روایتوں میں تفسیر قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ شیطان کا ایک نام ہے، شیطان کا ایک لقب کہیے کہ خناس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ بار بار انسان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کبھی برائی کا وسوسہ، کبھی توبہ نہ کرنے کا وسوسہ، کبھی استغفار کو ڈیلے کرنے کا وسوسہ، کبھی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں شک اور شبہات، ان کے بارے میں برا گمان اور بدگمانیوں کے ذریعے سے وسوسہ۔ لسٹ وسوسے کی طویل ہے جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اس کو دیکھتے ہیں۔ برا گمان کرنا، بدگمانی یا تہمتیں لگانا یا جھوٹ باندھنا، افتراء کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے کام ہیں۔ شیطان ایک جگہ سے وہ سلسلہ شروع کرتا ہے اور اتنا اس کو دہراتا ہے اور ریپیٹ کرتا ہے کہ بندہ اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے، حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کہ آج کل کے جو میڈیا میں ہیں لوگ کام کرتے ہیں اور جو اخبار سنتے ہیں اس کو اس طریقے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جھوٹ کو بار بار اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ سننے والا سنتے سنتے اس جھوٹ کو سچ ماننے لگتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ بار بار اسی چیز کو، اگر آپ چینلز کو آن کریں، جو نیوز چینلز ہیں جو انالائز کرتے ہیں، ہر چینل میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، ایک ہی ڈھنگ سے کی جاتی ہے اور اس کو اتنا دہرایا جاتا ہے، دن ڈھلتے ڈھلتے انسان یقین کرنے لگتا ہو نہ ہو ان کی بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے، ورنہ اتنا لوگ نہ بولتے، اتنی لوگ گفتگو نہ کرتے۔ یہ شیطان کا کام ہے، وسوسہ ڈالنا اور وسوسے کو بار بار دہرانا۔ خناس کا معنی بھی یہی بیان کیا گیا ہے، جو جاتا ہے اور لوٹ کر آتا ہے، جاتا ہے لوٹ کر آتا ہے۔ کبھی بھی شیطان لوگوں کو برائی کی طرف بلانے میں تھکتا نہیں ہے، وہ ہارتا نہیں ہے، وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا دشمن سوتا نہیں، تھکتا نہیں، رکتا نہیں ہے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے نہ رکے، نہ تھکے، اور اپنی کوششوں سے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور نہ کر لے۔ وہ جتنی بار انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اس سے کئی گنا زیادہ مومن بندے کو اللہ کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ در حقیقت استعاذہ ہے، یہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا۔ اگر وہ تھک نہیں رہا ہے گمراہ کرنے سے، تو میں ذکر کرنے سے کیسے تھک جاؤں؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ کثیراً، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہو۔ ہر عبادت میں ایک لمیٹیشن ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہے، ایک نمبر ہے۔ وہ عبادت اس لمیٹیشن کی وجہ سے، اس حد کی وجہ سے، اس نمبر کی وجہ سے، اس ٹائم کی وجہ سے محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ نمازوں کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے۔ اگر کسی عبادت کا وقت نہیں ہے تو وہ ذکر کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، ریممبرنگ آف اللہ تبارک و تعالی۔ مسلسل انسان جہاں بیٹھے وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے، معطر بنا سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، خالی ذہن، خالی دل جو ہے وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو ہم پیغام کے طور پر لے سکتے ہیں۔ کیا کرتا ہے شیطان جو بار بار آتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں پناہ مانگ رہا ہوں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس لیے کہ یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالتا ہے، رسوخ کرتا ہے اور شک و شبہ ڈال دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دل انسان کی زندگی اسی دل سے ہے، انسان کی حیات اس کے دل سے ہے۔ اگر دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جائے، دلوں میں نا امیدی پھیل جائے، دلوں میں ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے دل کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارح پہ پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان کسی بزرگ شخصیت کو آتا ہوا دیکھے، پرسنالٹی کو آتا ہوا دیکھے، ایک نیچر ہے مسلمان ہوتے ہوئے انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسے سلام کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اسے جگہ دے، اس کے احوال پرسی کرے، اسے مصافحہ کرے۔ لیکن کبھی کبھار شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ آنے والا پتہ ہے کون ہے، یہ آنے والے نے یہ کام کیا ہے، یہ آنے والے نے برا گمان اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں جب ڈال دیتا ہے، تو جب انسان اسی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، غور کرنے لگتا ہے، تو انسان کے اس سوچ کا اثر انسان کے ایکشنز پر پڑتا ہے، اعضاء و جوارح پر پڑتا ہے۔ انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے، مجھے اسے سلام نہیں کرنا ہے۔ کتنے مواقع ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اسی طرح سوچ کر اچھائیوں سے، نیکیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، طاقتور دشمن ہے، پاورفل دشمن ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کب وسوسہ ڈالے گا، کس طریقے سے ڈالے گا، اور اس کے وسوسے کی طاقت کیا ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ چونکہ نہیں معلوم ہے، ہمیں اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، اللہ سے کہیں پروردگار تو ہمیں بچا لے، اس لیے کہ یہ طاقتور ہے اور اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں طاقتور نہیں ہے۔ تو یہ طاقتور دشمن ہے، نظر نہیں آتا ہے، وسپر کرتا ہے، لفظ اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و دل و دماغ پر اثر کرنے لگتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ ذکر پروردگار کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 102۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کچھ شیطان کا ایک گروہ انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تذکروا، وہ فوراً جاگ جاتے ہیں، وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، وَإِذَا هُمْ مبصرون، جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، تو شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ جب شیطان دور ہوتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جیسے اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک اور آیت کریمہ میں بندوں کی ہمت افزائی کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ شیطان کے مقابل میں اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور سٹینڈ لیتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، شیطان ایک طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ تھوڑا بہت اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، مضبوطی دکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جو پاورفل ہیں، جو نظر نہیں آتے، جو برکتوں والے ہیں، جو کرامتوں والے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی مدد کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ شیطان جو ہے، جب یہ آیہ کریمہ توبہ والی آیہ کریمہ نازل ہوئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو شیطان پریشان ہو گیا۔ شیطان پریشان ہونے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو بلایا، بتاؤ کیا کیا جائے، اس لیے کہ توبہ کی آیت جب نازل ہوئی ہے تو بندہ گناہ کرے گا اور پھر توبہ کر لے گا تو اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے، وہ اللہ کو غفور ماننے لگا ہے، وہ اللہ کو رحیم ماننے لگا ہے۔ کوئی ایسی چال چلو کہ بندے سے ہم اس کا ایمان چھین لیں، اس کا ایمان کمزور کریں، یہ توبہ ہی سے دور ہو جائے، استغفار نہ کرے، تو کیا کیا جائے؟ ہر ایک اس کے اسٹوڈنٹ نے، اس کے چیلے نے ایک مشورہ دیا، ایک ایڈوائز اس نے دی، تو اس نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ ایک شیطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کیا کرنا چاہیے، تو کیا کرو گے؟ کہ میں توبہ ہی کے سلسلے میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دوں گا، توبہ ہی کے ذریعے سے ان کے دلوں میں شک ڈال دوں گا۔ وہ کیسے؟ کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، تو اس سے گناہ بار بار ہو گئے ہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جوانی میں توبہ کر کے کیا کرے گا؟ جب بال سفید ہو جائیں، جب بوڑھا ہو جائے آدمی، تب انسان توبہ کی طرف آئے، جوانی میں کوئی توبہ کرتا ہے کیا؟ اس طرح سے میں بندوں کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالوں گا۔ شیطان نے کہا اب ہم کامیاب ہو گئے۔ آج جتنی بھی نا امیدی دنیا میں نظر آتی ہے، تنہائیاں نظر آتی ہیں، اور اللہ کے بارگاہ سے لوگوں کا دور ہونا نظر آتا ہے، صرف اسی وسوسے کی وجہ سے ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میری خطائیں بے شمار ہیں، ابھی توبہ کر کے کیا کریں گے؟ اب توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جب گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں؟ چلو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب جا کر توبہ کریں گے۔ یہ وسوسہ جب شیطان بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو بندہ پھر ایک بار اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے نا امیدی اور ہوپلیس ہونا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہہ دو اے رسول میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ لوٹ کر آئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، جب تک اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ نا امیدی کفر ہے۔ وسوسوں پہ توجہ نہ کریں، کبھی وسوسہ شیطان کے ذریعے سے ہے، ابلیس کے ذریعے سے ہے، شیطان کے چیلوں کے ذریعے سے ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کبھی کبھار وسوسہ ہمارے اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی ممکن ہے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ممکن ہے جو ہماری کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں، سماج میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، وہ بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ یہ پیئر پریشر جو کسی نوجوان کو، کسی دوست کو راہ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شک و شبہ ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں کہا من الجنت والناس، یہ تصور نہ کرو کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا صرف شیطان ہے، شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ نہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالنے والے، اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو آج وسوسے ڈالنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے، واٹس اپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ایک تصویر، ایک سٹیٹمنٹ، ایک جملہ لے کر لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں اتنا وسوسہ کریٹ کیا جاتا ہے، اتنے شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ وہ در حقیقت ان شخصیتوں سے دور ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں دین سے دوری نظر آتی ہے اور مکتب و مذہب سے دوری نظر آتی ہے۔ بہت ہی
حساس رہنا چاہیے بندے کو، بہت ہی بیدار رہنا چاہیے بندے کو، اور بہت ہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مربوط کرنا چاہیے۔ کبھی دعا کرے بندہ کہ پروردگار مجھے ان وسوسوں سے بچا لے جو وسوسے دیمک کی طرح میرے ایمان کو کھا جاتے ہیں، دیمک کی طرح میرے مذہب کو اور میرے عقیدے کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ پہلے ہم سمرائز کر دیں، بریف آؤٹ کر دیں سورہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ راستہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں بہکانا چاہ رہا ہے، ایک شیطان کے چیلے ہمیں بہکانا چاہ رہے ہیں، دو جنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اوپر رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تین انسان ہیں جو ہمیں چاروں طرف سے وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، چار اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح وسوسہ ڈالیں گے، کس طرح ہم پر اٹیک کریں گے۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، وہ پاورفل ہے۔ دوست احباب ممکن ہے کہ انسان کے اندر وسوسہ پیدا کریں، وہ طاقتور ہیں، اور ممکن ہے کہ میرے گھر والے میرے اندر وسوسہ پیدا کریں، وسپر کریں، تو وہ طاقتور ہیں، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کون سی چیز وسوسہ ہے، کون سی چیز شک ہے، کون سی چیز ہدایت ہے، کون سی چیز ایڈوائز ہے، اس کا سمجھنا بھی میرے لیے دشوار ہے۔ اور یہ زمانہ دھیرے دھیرے اس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے جس ڈائریکشن میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو میرا تصور کہتا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، کہ فیوچر میں جس رخ پہ دنیا جا رہی وہ دنیا نو ریلیجن کی دنیا ہے، مذہبی نہ ہو، انسانیت ہی نہ ہو، ایک جنگل راج ہو، ایک حیوانوں کی طرح ہر انسان زندگی گزارنے لگے۔ اگر اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنے تصورات کو بچائے۔ کس طرح بچا سکتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ عبادتیں ہمیں بچا لیتی ہیں، اللہ کا ذکر ہمیں بچا لیتا ہے، تلاوت قرآن ہمیں بچا لیتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مقدس ہمیں بچا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف رکھیں اور کہیں اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اے مجھے بچپن میں بچانے والے، آسرا دینے والے، اے مجھے جوانی میں بچانے والے، آسرا دینے والے، آج مجھے آسرا دے دے، مجھے بچا لے تاکہ میرا ایمان بچ جائے اور میرا عقیدہ بچ جائے اور میری انسانیت بچ جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔